مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا کا پیارا ہے حسین مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا کا پیارا ہے حسین عالم اسلام کی آنکھوں جس طرح ہم تمام دوست و احباب کو اس چیز کا علم ہے، ہم اس پاکیزہ و معطر مقدس محفل میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و احباب اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت میں جمع ہوئے اور ان کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام جن کا نام لینا بھی، ذکر کرنا بھی، ان سے محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ امام، وہ سبتے پیغمبر، وہ نواسہ رسول جو آقا علیہ السلام کی گود میں کھیلا، آقا علیہ السلام کی پشت پر سوار ہوا، آقا علیہ السلام پر جس نے سواری کی وہ برگزیدہ اور مقدس و معطر و پاکیزہ ہستی جس کی تطہیر اور جن کے اہل بیت کی تطہیر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ ہم ایسے مقدس پاکیزہ و معطر گھرانے کے ذکر کے لیے ان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے مبارک و مقدس بنائے۔ ہم اس گھرانے کا ذکر، ان سے محبت، ان کا احترام، ان کی پاکیزگی قرآن مجید سے، ان کے فضائل احادیث مبارکہ سے اور ان کے ساتھ محبت ائمہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال سے اور ان کی قربانی کا تھوڑا سا حصہ کربلا کے میدان سے ذکر فرمائیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں سب سے بزرگی انسانوں کو عطا فرمائی، انسانوں کو چنا اور تمام کائنات کے انسانوں میں سے فضیلت و عظمت کے اعتبار سے عرب کو چنا اور فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مقدسہ کا مفہوم فرمایا کہ تمام عرب سے عرب کی ایک شاخ مضر کو چنا اور
اس کے ایک قبیلے خاندان، اس کے ایک قبیلے مضر میں سے ایک قبیلے قریش کو چنا، جسے تمام عرب پر، تمام مضر پر، تمام کائنات پر فضیلت بخشی، اور فرمایا کہ قریش کی ایک شاخ کا پھر انتخاب کیا، پوری کائنات میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، فضیلت و عظمت کے اعتبار سے، اور فرمایا پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب آیا مبارکہ نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے چاہا، یرید اللہ، بے شک اللہ نے چاہا یا اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ دور دور رکھے، قریب تک نہ آنے دے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی نقص ہو تو اسے دور کرنا، ایک ہوتا ہے کوئی پاکیزہ ہو اور اس میں کوئی نقص کو داخل نہ ہونے دینا۔ ایک بندہ پاکیزہ ہے، ایک چیز معطر ہے، پاکیزہ ہے، غلاظت کو اس سے دور دور رکھنا، اس کے پاس نہ آنے دینا، اس کو چھونے نہ دینا۔ عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ دور دور رکھے تم سے نجاست کو، نقص کو، تمہارے قریب تک نہ آنے دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ نقص و ناپاکی کو تم سے دور دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اتنا ستھرا کرے، اتنا ستھرا رکھے جتنا ستھرا رکھنے کا حق ہے، جتنا پاکیزہ معطر اور مقدس رکھنے کا حق ہے، یعنی درجہ کاملیت و اکملیت تک تم کو پہنچا دے، تمہارے قریب تک نجاست و ناپاکی اور نقص کو تمہارے قریب تک نہ آنے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ آیہ مبارکہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوئی۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور ان کو چادر کے اندر لے لیا، ان کو اپنی چادر کے، اپنی کملی کے اندر لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی چادر کے اندر لے لیا اور فرمایا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے گندگی دور رکھ، تو ان سے گندگی اور ناپاکی کو دور رکھ اور ان کو پاک و صاف بنا دے۔ حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی جگہ پر ہو اور تم بھی خیر کی جانب ہو، تم بھی اپنی جگہ پر ہو اور تم بھی خیر کی جانب ہو۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح کر دینا، اور حضرات کریمین اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خاص طور پر بیان کر دینا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تاکہ کسی شخص کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر شخص کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، ہر شخص کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، لہذا میرا نسب، میرا سلسلہ میری بیٹی کے بیٹوں سے چلے گا، میری بیٹی کے بیٹوں سے چلے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اہل بیت کی جو محبت ہے، اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ہے، اہل بیت کے ساتھ جو نسبت ہے، اہل بیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رغبت ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ان کے فضائل و برکات ہیں امت کے لیے، امت کے سامنے وقتاً فوقتاً ان کو بیان فرمایا، تاکہ امت ان حضرات کی، ان شخصیات کی عظمت کو بخوبی جان سکے اور ان کی عظمت و محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ۔ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس کے ساتھ چمٹ گیا، جو ان کے ساتھ لگ گیا، وہ تو من رکبہا نجا، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا غرق، جو ان سے دور ہو گیا، جس نے اپنے تعلق کو ان کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ان کی فضائل و برکات میں بیان کر رہا ہوں، ان سے دور ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، جو ان کی محبت سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ اہل بیت صراط مستقیم کی نشانی ہیں، جنتی درخت ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنۃ و اغصانها فی الدنیا فمن تمسک بنا اتخذ الی ربہ سبیلا۔ سرکار نے فرمایا میں اور میری اہل بیت جنتی درخت کی مانند ہیں، یا جنتی درخت ہیں۔ ہم جو اہل بیت ہیں وہ جنتی درخت ہیں، جو جس کی شاخیں جنت سے دنیا میں آئی ہوئی ہیں۔ من وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، یعنی کہ یہ جو اہل بیت ہیں یہ جنت کی شاخیں ہیں، جنتی درخت کی، جو ان کے ساتھ مس ہو گیا، ان کے ساتھ لگ گیا، جس نے ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیا، تمسک بنا، جس نے ہم سے نسبت کو جوڑ لیا، اتخذ الی ربہ سبیلا، تو اس نے اپنے رب کی راہ کو پا لیا، اپنے رستے کو پا لیا۔
وہ جنت میں داخل ہو گئے۔